الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں چند گزارشات رکھی تھی، انہی میں سے آج کچھ اور آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کی طرف سفر شروع ہوا تو سفر کرتے کرتے جب حضرت حسین میدان کربلا میں پہنچے تو وہاں پہنچتے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے کہا، الکامل فی التاریخ میں امام ابو الحسن عز الدین فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کا فرمان یہ تھا کہ فقال الحسین ما ہی، جو اور دیگر لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا العقر، کہ یہ عقر نامی جگہ ہے۔ تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہم انی اعوذ بک من العقر، کہ اللہ میں چاہتا ہوں اس عقر سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم نزل وذالک یوم الخمیس الثانی من محرم سنۃ 61، کہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کربلا میں جب پہنچے تو وہاں دریافت کرنے کے بعد یہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور یہ واقعہ سن 61 ہجری کا تھا، اور جمعرات کا دن تھا، اور 2 محرم الحرام کی تاریخ تھی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد کا جو لشکر کوفہ سے آیا، جب حضرت حسین نے پڑاؤ ڈالا تو فلما کان الغد قدم علیہم عمرو بن سعد بن ابی وقاص من الکوفہ فی 4000، تو جب دوسرا دن تھا یعنی 3 محرم الحرام، تو یہ عمرو بن سعد ابن ابی وقاص کوفہ سے 4000 فوجیوں کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا تو روانہ ہونے کے بعد یہاں پر پہنچا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جہاں پر رکا تھا ان کی طرف بڑھا اور ان کے پاس پہنچا، فاقبل فی ذلک الجیش حتی نزل بالحسین۔ فرماتے ہیں کہ الکامل فی التاریخ میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جہاں پر تھا وہاں کی طرف یہ بڑھا، اور بڑھنے کے بعد وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈالا جہاں پر ان کا قافلہ تھا، ان کے قریب میں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ فلما نزل بعث الیہ رسولا یسألہ ما الذی جاء بہ۔ فرماتے ہیں امام ابو الحسن کہ جب یہ عمرو بن سعد جو تھے انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد بعث الیہ رسولا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قاصد بھیجا، بھیجنے کے بعد کہ ان سے یسألہ ما الذی جاء بہ، کہ ان سے پوچھو آپ کیوں آئے ہو، آپ کو کیا کام ہے۔ تو جب وہ قاصد گیا تو قاصد نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کتب الی اہل مصرکم ھذا ان اقدم علیہم، کہ تمہارے شہر والوں نے یعنی اہل کوفہ نے میری طرف خط لکھا اور پے در پے درخواست میرے سامنے پیش کی کہ آپ یہاں پر تشریف لاؤ۔ ان کی تشریف کی وجہ سے، ان کے خطوط کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ فَأَمَّا أَكْرَهُونِي فَإِنِّي أَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، اگر اب اس وقت ان کی نیت بدل چکی ہے، ان کے ارادے بدل چکے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ قاصد حضرت حسین کے پاس سے جب واپس گیا اور عمرو بن سعد کو خبر دی کہ اس طریقے سے حضرت حسین فرما رہے ہیں کہ کوفہ والوں نے مجھ کو بلایا اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں، اس کو سب کچھ بتلانے کے بعد تو پھر یہ عمرو بن سعد جو تھا اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ فَكَتَبَ عَمْرٌ إِلَىٰ ابن زیاد يُعَرِّفُهُ ذَلِكَ،
اس نے اس خط میں پوری تفصیل لکھی کہ حضرت حسین نے یہ کہا کہ میں کیوں آیا ہوں، میری کیا غرض ہے، میرا تمہارے ساتھ جدال کا قتال کا کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو کوفہ والوں کے مسلسل درخواست کی وجہ سے، ان کے مسلسل خطوط کی وجہ سے آیا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی قتال کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جب اس نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا تو خط لکھنے کے بعد ابن زیاد نے پھر اس عمرو بن سعد کی طرف خط لکھا اور کہا کہ بھائی یامرہ علی الحسین بیعت یزید، کہ اس نے ابن زیاد نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید کی بیعت کو رکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یزید کی بیعت کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اگر تم یزید کی بیعت کرو گے فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَأَيْنَا، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے معاملے میں غور کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بادشاہ مان لیا، اس پر بیعت کی، اس بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور مزید اس ابن زیاد نے اس خط میں جو اس نے عمرو ابن سعد کی طرف بھیجا تھا، مزید اس نے اس میں لکھا کہ وَأَن يَمْنَعَهُ وَمَن مَّعَهُ الْمَاءَ، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں سے پانی کو روکا جائے، پانی کو بند کیا جائے۔ یہ اس ابن زیاد نے اس خط میں لکھا جو عمرو بن سعد کی طرف اس نے خط بھیجا تھا، اس نے اس میں لکھا، جہاں بہت ساری چیزیں تھی وہاں یہ بھی لکھا کہ ان سے پانی کو بند کر دیا جائے۔ جب یہ خط اس تک پہنچا، یعنی عمرو بن سعد تک پہنچا، تو عمرو بن سعد نے فَأَرْسَلَ عَمْرُ بْنُ سَعْدٍ عَمْرَ بْنَ الْحَجَّاجِ عَلَى 500 فارسٍ، اس عمرو بن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 گھڑ سواروں کے ساتھ بھیجا۔ بھیجنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ جہاں حضرت حسین پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے وہاں جو پانی ہے اس پر قبضہ کرو۔ تو فرماتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں الکامل فی التاریخ میں کہ جب یہ یہاں سے نکلنے کے بعد فنزلوا علی شریعت، تو جانے کے بعد یہ دریا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حائل ہوئے، دریا پر یہ اترے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، وحالوا بین الحسین و بین الماء، اور حضرت حسین اور پانی کے درمیان حائل ہوئے۔ اور یہ واقعہ جب پیش آیا وذالک قبل قتل الحسین ب3 ایام، یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے، گویا کہ 7 محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ پانی انہوں نے بند کر دیا حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر، تو لکھتے ہیں کہ فلما اشتد العطش علی الحسین واصحابہ، کہ جب حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی تنگ ہو گیا، ان کو پیاس جو ہے وہ بڑھ گئی، بہت زیادہ پیاس ان کو لگی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ امر اخاہ العباس بن علی، ان کو حکم دیا فصار فی 20 راجلا یحملون القراب، تو وہ 20 گھڑ سواروں کے ساتھ، 20 پیادل لوگوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنے ساتھ 20 پیادل لوگ لیے جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، و30 فارسن، اور 30 گھڑ سوار تھے، 30 لوگ تھے جو سواریوں پر سوار تھے، انہوں نے اپنے ساتھ مشکیزیں لیے اور ان کو حکم دیا کہ آپ وہاں سے پانی لاؤ۔ جب یہ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ نکلنے کے بعد پانی کے قریب پہنچے تو وہ ان کو پانی کے پاس نہیں آنے دینے لگے، تو انہوں نے ان کے ساتھ قتال کیا، فقاتلوا علیہ، ان کے ساتھ قتال کیا۔ قتال کرنے کے بعد عمرو بن سعد کو جو لشکر تھا ان کے ساتھ لڑتے رہے، لڑنے کے بعد انہوں نے جو مشکیزیں لیے تھے ان میں سے چند مشکیزیں بھر لیے، وعادوا، اور واپس آئے، وہاں سے لوٹ آئے چند مشکیزوں کو بھرنے کے بعد۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمرو کے سامنے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ یزید کی اطاعت کرو، وہ تو میں بالکل نہیں کروں گا، البتہ 3 شرطیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، کہ وہ 3 چیزیں کہ یا تو مجھے واپس کر دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا تو مجھے اسلامی سرحد کی طرف بھیج دیا جائے کہ میں وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا اور دینی مشاغل میں مصروف ہو جاؤں گا، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے واپس کیا جائے، یا یہ کرو کہ مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو، میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گا، جو معاملہ طے ہوگا پھر وہی کریں گے۔
یہ تین چیزیں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمر کو بتلائی خط دے کر، تو اس عمر بن سعد نے انہی تین چیزوں کو خط میں لکھ کر اس نے ابن زیاد کی طرف خط بھیج دیا۔ جب ابن زیاد نے ان تین چیزوں کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، یہ کوئی صالح آدمی ہے، ناصح آدمی ہے، یہ امیر کے لیے نفع بخش ہے، امیر کو نصیحت کرنے والا ہے، اور اپنے لوگوں پر مشفق ہے، ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اس لیے میں ان کی بات کو مانتا ہوں۔ یعنی جو تین شرطیں تھیں انہوں نے کہا یا تو ان کو امیر کے پاس لے جائیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، یا دوسری بات یا تیسری بات انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ان کی بات کو مان لیا۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی مجلس میں ایک آدمی جس کا نام شمر بن رل جوشن تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں آل رسول، اہل بیت رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے بڑا بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ حضرات اہل بیت سے بڑا بغض اور بڑا حسد تھا۔ اس نے اس ابن زیاد کو بہکایا، اس کو نفرت آمیز گفتگو اس کے سامنے کی، یعنی اس کو بری بری باتیں کہی، اس کو بری بری چیزیں بتلائی، جس کی وجہ سے یہ ابن زیاد اپنی بات سے پھر گیا۔